السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو مضمون نگاری کا گیس اور اس کے لکھنے کی ٹپس سمجھاؤں گا آج، تو مس نہ کیجیے گا۔ اس طرح سے آپ کے سوال آتے ہیں مضمون نگاری کے، جس میں 2 ٹاپک دیے ہوتے ہیں اور ان کے نیچے 5 لائنیں لکھی ہوتی ہیں، جس موضوع کے اوپر آپ نے 200 سے 300 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں۔ یہاں 500 سے 600 لکھا ہوا ہے، لیکن 200 سے 300 لائنیں ایوریج لکھنی ہوتی ہیں۔ یہ بھی 2 ٹاپکس ہیں، اس طرح نیچے اسٹریٹ میں لائنیں لکھی ہو سکتی ہیں۔ اس طرح سے ایک کمزور مضمون کی چیکنگ کے دوران پیپر کیسا نظر آتا ہے ہمیں، آپ وہ بھی ذرا دیکھیں۔ ایک پیپر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے کتنی لائنیں ہیں، 24۔ اس پیج پہ بھی 24، ٹوٹل 48 ہیں، جہاں پہ ایک بچے نے آلودگی کے متعلق مضمون لکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 200 سے 300 الفاظ لکھنے تھے، بچے نے کیا کیا ہے، ایک لائن میں کتنے الفاظ لکھے۔ ہر بچے کا مختلف سٹائل ہوتا ہے، کسی کی چھوٹی رائٹنگ، کسی کی بڑی۔ اس بچے کی مناسب ہینڈ رائٹنگ تو خوبصورت تو نہیں ہے، لیکن سائز کے حساب سے ٹھیک ہے، تو ٹوٹل 9 الفاظ اس کے ایک لائن میں آ رہے ہیں۔ خالی کتنی لائنیں چھوڑی ہیں، رائٹ صفحے میں 4 چھوڑی ہیں، لیفٹ صفحے میں 2 چھوڑی ہیں۔ تو اس طرح کتنے الفاظ ہو گئے، رائٹ صفحے پہ 9 ایک لائن میں لکھے ہیں، تو 20 لائنوں کے اندر ٹوٹل ہو گئے 180، اور لیفٹ سائڈ پہ 90 الفاظ ہو گئے، تو ٹوٹل اس کے بن گئے ہیں 270 الفاظ۔ ٹھیک ہے، سائز کے حساب سے تو مناسب اس نے لکھا ہے۔ اب غلطیاں اس بچے سے کیا کیا ہوئی ہیں؟ سب سے پہلی، شروع میں ہی 2 لائنیں چھوڑ دی، پہلا امپریشن ہی بہت بیڈ ہو گیا۔ پیراگراف کا سٹارٹ لائن کے شروع سے ہی کر دیا۔ یہ پہلا پیراگراف جو شروع ہے بالکل سٹارٹ میں، تقریباً اتنا فاصلہ آپ نے چھوڑنا ہوتا ہے جتنا کہ یہ اوپر جگہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پہلا پیراگراف تو آٹومیٹکلی یہاں سے شروع ہو رہا ہوگا اور یہاں کہیں پہ ختم ہو رہا ہوگا۔ پھر پیراگراف کے بعد لائن چھوڑ دی، پیراگراف ختم ہوا، پھر بچے نے ایک لائن چھوڑ دی، تو یہ غلطیاں نہیں کرنی آپ نے۔ دوسرا پیراگراف بہت بڑا لکھ دیا، یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور بس پورا مضمون جو ہے دوسرے پیراگراف میں ہی ختم ہو گیا۔ اس کو کم از کم آپ نے 2 سے 3 پیراگراف میں لکھنا ہے، اتنے اتنے، ایک اتنا ہو گیا، ایک اتنا ہو گیا، پھر ایک اتنا ہو گیا۔ پھر آ جاتے ہیں، ایک بھی شعر نہیں لکھا۔ آپ دیکھیں شعر جو ہے نا مضمون کا حسن بڑھا دیتا ہے، اور ایک بھی حدیث کا حوالہ نہیں دکھا، جو کہ آپ کے علمی قابلیت، علمی استطاعت استاد کو دکھاتا ہے۔ پھر پہلی لائن بہت ہی ٹوٹل کی لکھی ہے، یہ دیکھیں، آلودگی سے مراد اپنے ماحول کو آلودہ کرنا، یعنی آپ نے پہلی لائن ایسی لکھنی ہے کہ آپ کا استاد ہک اپ ہو جائے، بالکل اس کی آنکھیں کھل جائیں کہ یار یہ کسی لائق بچے کا پرچہ آ گیا میرے پاس۔ تو اب ہم کیسے لکھیں، اس سے پہلے ہم ماضی کے پیپرز پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاسٹ پیپر 2022 کے اندر جو آئے تھے، اس میں سائنس کے کرشمے اور محنت کی برکتیں، ابھی حال ہی میں جو آخری پرچہ ہوا ہے 2021 میں دیکھیں تو تعلیمی نسواں اور محنت کی برکتیں، دیکھیں محنت کی برکتیں 2 اوپر بار آ چکے، اوپر نیچے، تو اس کا مطلب ہے اس سال کم چانس ہے اس کے آنے کا۔ 2020 میں پرچے ہی نہیں ہوئے تھے، کرونا آیا ہوا تھا۔ 2019 میں برسات کا موسم اور میرا پسندیدہ شاعر علامہ اقبال، میرا پسندیدہ شاعر کا ٹاپک آیا تھا، تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ صرف علامہ اقبال کا مضمون ہی یاد کریں، اگر میرا پسندیدہ شاعر آ جائے تو اس میں بھی انہی کو لکھیں۔ 2018 میں سائنس کے کرشمے اور صفائی کے فائدے، دیکھیں یہ 2018 کے بعد سائنس کے کرشمے 2022 میں آیا ہے، 4 سال کے وقفے سے، اس کو اگر نکال دیا جائے تو دیکھا جائے 3 سال کے وقفے سے۔ 2017 میں بھی تعلیمی نسواں آیا تھا اور قائد اعظم بھی آئے تھے، تعلیمی نسواں دیکھیں 3 سال کے وقفے کے بعد یہ آ رہا ہے۔ اور 2016 میں حب الوطنی اور تندرستی ہزار نعمت، 2015 میں بھی حب الوطنی اور تاریخی مقامات کی سیر۔ تو یہ جو 2 ایک رنز کے دکھیں یہ 2 بار آ چکے ہیں، یہ تعلیمی نسواں 2 بار آ چکے ہیں، اور اس لحاظ سے تو دیکھا جائے کہ برسات کے موسم کا اس سال نمبر بن رہا ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں۔ محنت کی برکتیں کم سے کم نہیں آئے گا، بالکل یہ کنفرم بات ہے۔ عام مضامین کے اوپر نظر دوڑائیں تو قائد اعظم علامہ اقبال، تعلیمی نسواں، یہ جو میں نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک، یہ لازمی آ سکتے ہیں۔ اور اس وقت ہم ایک وقت کی پابندی کا ایک چھوٹا سا تعارف دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو آپ کوئی بھی مضمون لکھ لیں گے، چاہے بالکل ہی ان سین آ جائے۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس 5 لائنیں گیون ہیں وقت کی پابندی کے انڈر۔ آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، مضمون میں ایک تمہید لکھنی ہوتی ہے، انٹروڈکشن، نفس مضمون، باڈی اور خاتمہ۔ تمہید کتنی ہونی چاہیے، 3 سے 4 لائنوں کی لکھنی ہے، پلس اس میں ایک شعر بھی آپ نے ڈالنا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ باڈی میں کیا کرنا ہے، اوپر دی ہوئی 5 لائنوں میں سے ہر موضوع پر کم از کم 4 سے 5 لائنیں لکھنی ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ، کوئی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اس مضمون کی خوبصورتی کو اور بڑھا دے گی۔ اور خاتمہ، کنکلوژن، 2 سے 3 لائنیں اور شعر، یہ یعنی کہ انٹروڈکشن سے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا۔ اور یہ والا شعر آپ اگر چاہیں تو اینڈ میں نہیں لکھنا چاہتے تو یہ موضوع باڈی کے اندر بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ اب ذرا مضمون دیکھتے ہیں ایسے۔ سب سے پہلے تمہید، انٹروڈکشن بہت ضروری ہے، اس میں آپ نے اپنے ٹیچر کو ہوک اپ کر دینا ہے، یعنی کہ وہ آپ کی بالکل مضمون کی طرف اٹینٹو ہو جائیں کہ یار یہ کسی لائق بچے گا، اور اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو صرف یہی دیکھ کے سارا ٹک لگا دیں اور آپ کو فل مارکس دے دیں۔
فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو تھوڑی ہے مہلت۔ پہلا شعر جو آپ نے لکھنا ہے بالکل مضمون پیج کے بالکل سینٹر میں لکھنا ہے، لائن کے سینٹر میں۔ کچھ بچے کیا غلطی کرتے ہیں، وہ لکھنا شروع کرتے ہیں یہاں سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے، تو جہاں شعر کی وجہ سے اچھا لگنا چاہیے تھا وہ الٹا گند اس نے مچا دیا اسٹارٹ میں۔ تو ایسے بچوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ پھر اس طریقے سے لکھ لیں کہ اسٹارٹ میں فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو تھوڑی سی مہلت، ٹیب دے دیں اسٹارٹ لائن سے، یعنی کہ اسٹارٹ سے تھوڑا سا آگے کر کے ایک شعر اور تھوڑا سا آگے کر کے ایک دوسرا شعر، دوسرا مصرع اس کا۔ اب اس کے نیچے آپ نے جو جملے لکھنے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ اور زبردست قسم کے ہونے چاہیے۔ وقت ایک زنجیر ہے، سیکنڈ، گھنٹے، دن، رات، ہفتے، مہینے، سال اور صدیاں اس زنجیر کی کڑیاں ہیں جو ہر آن میں گزر رہی ہیں۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو زندگی اور وقت ایک ہی چیز ہے۔ جس چیز کو ہم زندگی یا حیات کہتے ہیں وہ ایک وقت میں جیتے رہنے کا نام ہے۔ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ ایسے کا سٹارٹ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نفس مضمون باڈی، اس میں آپ نے ان 5 سطروں کے متعلق لکھنے ہیں۔ میں تھوڑا سا سٹارٹ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ پہلی سطر جو ہے آپ نے ہیڈنگ نہیں ڈالنی، بس آپ نے صرف، میں دکھا رہا ہوں کہ اس کے بارے میں لکھنے لگا ہوں۔ تو آپ دیکھیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میں سٹارٹ ہی حدیث سے لے رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے جس کی وجہ سے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بریکٹ میں جو حدیث کا مفہوم ہے وہ لکھا ہوا ہے، غنیمت جانو فرصت کو مصروفیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ جس نے وقت کی قدر نہ کی وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا، اور زمانے کے بہاؤ میں انسان گم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت اس دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اور ملک الموت آ کر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور اب انسان نے قبر سے ہی اپنے وقت کے استعمال کے متعلق سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ دیکھیں ایک مناسب جملہ اور پیراگراف لکھا گیا ہے۔ اب دوسرا پیراگراف ہم نے شروع کرنا ہے تو بالکل اسی کی سیدھ میں ہم نے شروع کرنا ہے، یعنی کہ یہاں سے جتنا فاصلہ دیا ہوا تھا اتنا ہی دوسرے پیراگراف میں بھی۔ یہ حسن بڑھاتا ہے آپ کے مضمون کا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو وقت کا پابند بنایا ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب اپنے اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ چرند پرند اپنے وقت پہ گھونسلوں اور غاروں سے نکلتے اور لوٹتے ہیں۔ دیکھیں بہت خوبصورت انداز میں مضمون چل رہا تھا۔ اسی طرح آپ نے پوری باڈی کمپلیٹ کر لینی ہے۔ پھر فائنل کنکلوژن میں آنا ہے تو پھر ایک ہوک اپ قسم کی اسٹیٹمنٹ آپ دینی ہے کہ مطلب استاد خوش ہو جائے کہ صرف انٹرو دیکھے اور کنکلوژن دیکھے اور آپ کو پورے نمبر دے۔ الغرض، یہ جملہ آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے۔ کنکلوژن ہمیشہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ لفظ آپ نے نہیں لکھا تو آپ کا کنکلوژن ٹھیک نہیں ہے۔ الغرض، وقت وہ وقتی سرمایہ ہے جو ہر شخص کو قدرت کی طرف سے برابر عطا ہوا ہے۔ جو لوگ اس سرمایہ کو معقول طور سے اور مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں وہ جسمانی راحت اور روحانی مسرت حاصل کرتے ہیں۔ اگر انسان وقت ضائع کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ بقول حالی آخر میں شعر میں لے کر آ رہا ہوں، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو تھوڑی ہے مہلت۔ یہاں پہ ہمارا مضمون ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ، اگر آپ کو کسی سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ڈیفیکلٹی فیس ہو رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں انفارم کریں، ہم اس چیپٹر کو اینیمیٹ کر کے فری آف کاسٹ چینل پہ اپلوڈ کریں گے۔